ان الذین آمنوا تو بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، واخبتوا اور عاجزی کی، الی ربہم اپنے رب کے سامنے، تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے آگے عاجزی اختیار کرتے رہے، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ رہنے والے جنت کے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو یہی لوگ جنتی ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو برے لوگوں کے ذکر کرنے کے بعد اچھے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے، جن کے دل ایمان والے، جن کے جسمانی اعضاء اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے والے، رب کی نافرمانی سے بچنے والے تھے، تو یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے، جہاں انہیں جھکے ہوئے ہوشو، میووں کے درخت، ابھرے ہوئے خوبصورت فرش، خوبصورت بیویاں، قسم قسم کے خوش ذائقہ پھل، ہر قسم کے لذیذ کھانے، اور سب سے بڑھ کر دیدار الہی، تو یہ نعمتیں ہوں گی جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوئے ہوں گی، نہ انہیں موت آئے گی، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ غفلت، نہ تھوک، نہ پیشاب، نہ پسینہ، تو یہاں وہ ایسی زندگی گزاریں گے جو انہوں نے دنیا میں خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ مثال الفریقین دو فریقوں کی ہے، تو یہ دو فرقوں کی مثال ہے، کل اعمیٰ جیسے کہ اندھا، والاصم اور بہرا، والبصیری اور دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والا، تو دونوں فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا، بہرا، دیکھنے والا اور سننے والا۔ حل کیا یستویانی دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مثلا مثال میں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال؟ افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حق کو دیکھنے میں اندھے تھے اور آخرت کے دن بھی بھلائی کی راہ نہیں پائیں گے، نہ اسے دیکھیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کے سننے سے بہرے تھے، نفع دینے والی چیزوں کو سنتے ہی نہیں تھے، اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور سنوا دیتا، تو اس کے برخلاف مومن سمجھدار عاقل ہوتا ہے، وہ حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، بھلائی لے لیتا ہے، برائی چھوڑ دیتا ہے، دلیل اور شک میں فرق کر لیتا ہے اور باطل سے بچتا ہے، حق کو مان لیتا ہے، تو بتائیے بھلا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تعجب ہے کہ تم پھر بھی ایسے لوگوں میں فرق نہیں کر سکتے، دو مختلف شخصیتوں میں تم فرق سمجھتے ہی نہیں۔ ارشاد ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخی اور جنتی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جنتی تو بالکل کامیاب ہے۔ وَلَقَدْ اور بے شک ارسلنا بھیجا ہم نے تھا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین صاف صاف، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ سب سے پہلے کافروں کی طرف رسول بنا کر بت پرستی سے روکنے کے لیے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اللہ یہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، الا اللہ سوائے اللہ کے، اور یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یوم علیم دکھ دینے والے دن کے، میں تو دکھ دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑو گے تو عذابوں میں پھنسو گے، دیکھو تم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے رہو، اگر تم نے خلاف ورزی کی تو قیامت کے دن کے دردناک سخت عذابوں میں مجھے تمہارے لینے کا خوف ہے۔ فقال الملأ تو کہنے لگے سردار، الذین کفروا جو کافر تھے، من قومہ اس کی قوم میں سے، تو اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے ما نہیں نراکا ہم دیکھتے تجھے الا مگر بشرن آدمی مثلنا اپنا ہی جیسا، کہنے لگے کہ ہم تو صرف تمہیں اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں، وما اور نہیں نراکا ہم دیکھتے تجھ کو اتبعکا کہ تیری کسی نے پیروی کی ہو، الا الذین سوائے ان لوگوں کے
ہم جو ارازلون ذلیل ہے ہم میں سے، اور یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی ہم میں سے صرف ذلیل لوگوں نے ہی اختیار کی ہے، بادی الرائے سرسری رائے سے، وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے، لکم تمہیں، علینا ہم پر، من فضل کوئی بزرگی، بلکہ نظنکم ہم خیال کرتے ہیں تمہیں، کاذبین جھوٹوں میں سے، ہم تمہیں کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو اس پر کافر لوگوں کے رؤسا اور امراء بول اٹھے کہ آپ کوئی فرشتہ تو نہیں ہیں، ہم جیسے ہی انسان ہیں، پھر کیسے ممکن ہے ہم سب کو چھوڑ کر تم ایک ہی کے پاس وحی آئے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ذلیل لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہو گئے ہیں، کوئی شریف اور رئیس آپ کے فرمانبردار تو نہیں ہیں، اور یہ لوگ بے سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ بیٹھے ہیں اور ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نئے دین نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کہ تم خوشحال ہو گئے ہو، تمہاری روزیاں بڑھ گئی ہیں، تمہیں کیا ملا ہے، بلکہ ہمارے خیال سے تو تم سب جھوٹے ہو۔ قولا کہا، یا قومی اے میری قوم، ارأیتم تم دیکھو تو، ان کنتو اگر میں ہوں، علی بینات واضح دلیل پر۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وَأَتَانِي اور دی ہے اس نے مجھے، رحمتاً رحمت، من عندہ اپنے پاس سے، فَأُمِّیَّت اور پھر وہ دلیل تمہیں دکھائی نہ دیں، علیکم تمہیں، انلزمکہما تو کیا وہ ہم تم سے زبردستی منوائیں، وَأَنتم اور ہو تم لہا اس کو کارہون ناپسند کر رہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے رب پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہیں راہ دکھائی نہ دیتی ہو تو کیا ہم تم سے زبردستی منوائیں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ سچی نبوت یقین میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے آ چکا ہے، بہت بڑی رحمت اور نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی اور وہ تم سے پوشیدہ رہی، تم اسے نہ دیکھ سکے، نہ تم اس کی قدر کر سکے، نہ اسے پہچانا، بلکہ سوچے سمجھے بغیر مجھے جھٹلاتے رہے۔ اب بتاؤ کہ تمہاری اس ناپسندیدگی کی حالت میں کیا کر سکتا ہوں میں۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، مالن کوئی مال، اور اے میری قوم میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ مال نہیں مانگتا، ان نہیں اجریہ میرا اجر، الا اللہ مگر اللہ ہی کے پاس ہے، وما اور نہیں آنا میں، بطاردی کوئی نکالنے والا، الذین ان کو، آمنو جو ایمان لے کر آئے ہیں، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے نکالنے والا بھی نہیں ہوں۔ انہم بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولیکنی اور لیکن میں، اراکم سمجھتا ہوں تم کو، قوماً تجہلون جاہل قوم، اور میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، جتنی خیر خواہی تمہاری کرتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تم جو مجھ سے کہتے ہو کہ ان غریب مسکین ایمانداروں کو میں دھکے دے دوں تو میں یہ کر نہیں سکتا، تو اسی چیز کی ڈیمانڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کی گئی تھی، جس کے جواب میں یہ آیت اتری، یعنی صبح و شام اپنے رب کے پکارنے والوں کو اپنی مجلس میں سے نہ نکالو۔